کل ہم ایک ایپسٹین والا جو معاملہ تھا دانش جی آج وہ کنٹینیو کرنا انشاءاللہ. کل ہم ایک کوسچن کر کے گئے تھے کہ فضل سبحان صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. اور بال اور حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے کی جو قوم تھی ان کا کیا کنیکشن ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بال بدھ کے اعتبار سے تو تقریباً بات ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب نے کر لی تھی. جہاں تک ایپسٹین فائلز کا تعلق ہے تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں بے حیائی اور عریانی کو پھیلانا چاہتے ہیں، وائرل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ صرف ایپسٹین فائل کی بات نہیں ہے، سیکریٹ سوسائٹیز بہت زیادہ ہے. وہ نائٹ ٹیمپلر ہو، وہ فری میسن ہو، وہ ایلومیناٹی ہو، اور یہ وہی فری میسن ہے جس پر 1972 میں پاکستان پر پابندی لگی تھی. اس وقت اس کے 42 لاجز، 41 چیپٹر اور 1750 بیوروکریٹس اور اشرافیہ اس میں انوالو تھی. تو اس پابندی لگنے کے بعد وہ آرام سے بیٹھے نہیں ہیں. آج بھی مختلف صورتوں میں نام بدل بدل کر اس طرح کی جو ہے وہ سوسائٹیز موجود ہیں. بنیادی طور پر یہ مورل فریم چینج ہوتا ہے، یعنی کسی گناہ کو اتنا نارملائز کر دیا جائے، اتنا اس کو نیچرل اور یونیورسل بنا کر پیش کیا جائے کہ وہ گناہ نہ لگے، کہ کل کو اس کے خلاف کوئی بات ہی نہ کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے. اور جب آپ اس کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے جی یہ تو ہیومن رائٹس ہے، یہ تو چوائس ہے، یہ تو آئیڈینٹی ہے، یہ تو پرائیویسی ہے. تو اس اعتبار سے یہ ایک منصوبہ ہوتا ہے کہ بار بار ایسی چیزوں کو لا کر مسلمانوں کو جو ہے اس کے درمیان ایک وائرل کیا جاتا ہے. اور دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ جیسے ابھی 8 مارچ قریب آنے والا ہے، تو اس میں بھی یعنی عورت مارچ کے نام پر جائز حقوق کا مطالبہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں پاکستان کے اندر جو ایک حادثاتی طور پر وجود میں نہیں آیا، نظریاتی طور پر وجود میں آیا ہے. پھر پچھلے دنوں سینٹورس کی چھت پر جو ویڈیوز وائرل ہوئی، یا ویلنٹائن ڈے پر جو کچھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، تو مسلمان اپنے ممالک، اپنے اخلاقیات، اپنے مشرقی اقدار اور اپنے دین کی بھی فکر کرے. اور یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایموشن انگیجمنٹ بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم کسی ڈرامے میں سین دیکھتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کامیڈی ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ہنس رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ریئل نہیں ہے، لیکن اس غم زدہ گھڑی کے اوپر ہماری آنکھ سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے کریٹیکل تھنکنگ کو کمزور کیا جاتا ہے اور ایموشن انگیجمنٹ کو بڑھایا جاتا ہے، اور لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی کہ اچھا اس میں کیا ہوا، اس میں کون انوالو تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی قباحت اور شناعت بڑھ جاتی ہے. رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بہت ضروری بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور جس میں تراویح کے اندر قرآن پڑھا اور سنایا جاتا ہے. اور اسی مہینے کے اندر قرآن کریم سے لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اس رمضان میں 39 قرآن کے نسخے جو پورنوگرافک کے کیسز چل رہے تھے، یعنی قرآن کریم کے اوپر نعوذ باللہ وہ الفاظ ہم زبان پہ نہیں لا سکتے کہ جس طرح توہین کر کے قرآن کو آلودہ کر کے لوگوں نے ان چیزوں کو وائرل کیا ہے. ایف آئی اے نے، NCCI سائبر کرائم ایجنسی نے ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے. 39 قرآن کے وہ نسخے اس وقت وہ اس غلاظت سے آلودہ دفتر میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو شرعی طریقے پر غسل دے کر دفن کیوں نہیں کیا جا رہا، تو جواب ملتا ہے کہ یہ تو ہمارا ثبوت ہے. جن کے خلاف عدالت میں کیسز ہیں، اگر ہم اس قرآن کریم کے نسخوں کو غسل دے کر دفن کر دیں گے تو ہمارے ثبوت ضائع ہو جائیں گے. تو اس کا ایک متبادل سولوشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر قرآن کے نسخے کا DNA کرایا جائے. اس پر 16,501 DNA کا خرچہ ہے. تو یہ فورینزک والے ادارے اور ایجنسی جو لاکھوں اربوں روپے تشہیری مہمات پر خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس فنڈ نہیں، یا وفاقی حکومت فنڈ دے
یا صوبائی حکومت فنڈ دے یا ہم یہ 16-17 لاکھ روپے دینے کو تیار ہیں، لیکن پہلی فرصت میں اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن کی موجودگی میں، کسی مجسٹریٹ کی موجودگی میں، کسی اعلیٰ عہدیدار کی موجودگی میں فوراً اس کا ڈی این اے کرایا جائے، اور پھر جو سرٹیفکیٹ ملے اس کو بطور ثبوت کے محفوظ کیا جائے، اور ان قرآن کے نسخوں کو شرعی طریقے پر غسل دے کر دفن کیا جائے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، پروگرامات کرتے رہیں، قرآن سناتے رہیں، اور وہاں اللہ کا قرآن اس حال میں موجود ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 7 مارچ سے 15 مارچ تک حکومت پاکستان نے تحفظ ناموس رسالت آگاہی ایک مہم چلانے کا اعلان اور اناؤنسمنٹ کی ہے۔ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ آگاہی اور اویئرنیس پھیلائی جائے، کس طرح ہماری جنریشن کو اور ہماری جینزیز اور یوتھ کو ناموس رسالت کے حوالے سے، توہین قرآن کے حوالے سے اور ایپسٹین فائلز اور ان چیزوں میں الجھا کر اپنے اصلی مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے تمام علماء اور یہ پینل بھی، آپ حضرات بھی اس بات پر تائید کریں، اور جو حکمران ہیں ان کے کانوں تک یہ بات پہنچے اور فوراً اس پر ایکشن لیا جائے۔